کے وقت حضرت عبداللہ کے مکان میں مکہ شریف میں پیدا ہوئے. نبی کی پیدائش پڑتی. اب اس سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں حضرت. میرے نبی کی ماں حضرت آمنہ، جنم دینے والی ماں کا کیا نام بولو؟ اور دودھ پلانے والی ماں نے جو بعد تک دودھ پلایا حضرت حلیمہ. 4 عورتیں اور بھی تھی مگر حضرت حلیمہ کو لو بھی. اب سنو، میرے نبی کی ماں نبی کا ایک جلوہ بیان کرتی ہے، اور جب ماں اپنے بیٹے کے بارے میں بتائے تو کتنی سچی بات ہوگی. میرے نبی کی ماں حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں چھوٹی سی تھی، اپنا بچپنا کہہ رہی جب میں چھوٹی تھی اپنے ابا کے گھر میں رہتی تھی. ان کے ابا کا نام حضرت وہب، حضور کے نانا کا نام حضرت وہب، واو ہادو چشمی اور با وہب. اب سنو، کہتی ہیں جب میں چھوٹی سی تھی تو گھر میں چلتی تھی نا، پتھروں کا مکان تھا، پتھریلی زمین تھی، اور بچے ننگے پاؤں ہو ہی جاتے. جب ننگے پاؤں ہوتی تھی نا تو میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی کنکر آتا تھا، کوئی چیز چبھتی تھی تو اتنی تکلیف ہوتی تھی، اتنی تکلیف سے یہ صاحب بتا دے کہ میں پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی ایسے کر کے اور پھونکتی تھی، بڑی تکلیف ہوتی تھی. کہہ رہی ہے میرا یہ معاملہ جوانی تک رہا، پھر میرا رشتہ حضرت عبداللہ کے یہاں سے آ گیا. فرماتی ہے میری شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، نکاح ہو گیا، میں حضرت عبداللہ کے مکان میں چلا گیا. کہاں گیا بولو؟ حضرت عبداللہ کے مکان میں چلی گئی. رخصت ہو کر کے توجہ رکھنا، بات نکلنا جا کے بیٹھے والو سنو. حضرت عبداللہ کے مکان میں چلی گئی. فرماتی ہے وہاں بھی پتھریلا علاقہ. کہہ رہے ہیں جب میں ننگے پاؤں چلتی تھی نا، سن لو یہ بات، ننگے پاؤں چلتی تھی تو شادی کے بعد بھی یہی معاملہ تھا میرے ساتھ میں. جب پاؤں میں چبھتا تھا نا کوئی چیز تو بڑی تکلیف ہوتی تھی. مگر میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے سنو، جس رات میں میرے پیٹ میں نور محمدی آیا، اس کے بعد اب جب میں چلا کرتی تھی اور ننگے پاؤں ہو جاتی تھی، میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی پتھر آتا تھا، میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی کنکر آتا تھا، اگر کوئی کانٹا آتا تھا، یہ میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے میرے پیٹ میں نور محمدی تھا. تو نور محمدی کی یہ برکتیں تھی، جب میں چلا کرتی تھی اگر نوکیلے پتھر پہ میرا پاؤں رکھ جاتا تھا تو وہ پتھر چبھتا نہیں تھا بلکہ موم کی طرح پگھل جاتا تھا. اور فرماتی ہیں سنو، اب میرے نبی کی ماں فرماتی ہے جب میرا بیٹا دنیا پہ تشریف لایا، توجہ رکھنا، اس رات میں حضرت آمنہ کے یہاں چراغ بھی نہیں جل رہا تھا. فرماتے ہیں خرج منی نورا، مجھ سے نور نکلا. اور میرے آقا کے دادا باپ کا تو انتقال ہو چکا تھا، جب نبی پیٹ میں تھے تو باپ کا انتقال ہو چکا تھا. میرے نبی کے دادا عبد المطلب دعائیں کرتے تھے اور کہتے تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، میری بہو گھر میں، میرا بیٹا عبداللہ کا انتقال ہو گیا، بیٹا ہو جائے تاکہ میرے بیٹے کا چراغ روشن ہو جائے. عبد المطلب کو کیا پتا تھا ایسا بیٹا پیدا ہوگا، صرف چراغ ہی نہیں بلکہ دنیا کائنات انہی کے صدقے میں بنی ہے. جس رات میں پیدا ہوئے نا تو عبد المطلب خانہ کعبہ میں تھے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب بیٹا پیدا ہوا نا تو کمرہ منور ہو گیا.
فرماتی ہے میں نے کپڑا ڈھک دیا، اور جب کپڑا ڈھکا، نبی کی پیدائش، کپڑا ڈھکا تو اس کپڑے سے نا روشنی چھن چھن کے باہر نکل رہی تھی۔ عبد المطلب کو پتا چلا، دوڑتے ہوئے آ گئے اور دروازے پہ آ کر کے بولے بیٹی بہو آمنہ، کہا جی ابا، کہا بیٹا میں نے سنا میرے عبداللہ کی نشانی آئی ہے، اور وہ بھی بیٹا آیا۔ دادا کود پڑے، بولے وہ بھی بیٹا آیا؟ کہا جی ابا ہاں بات صحیح ہے، آپ نے صحیح سنا ہے۔ کہا بیٹی بہو آمنہ اگر اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے کپڑا ڈھک دیا، نبی کے اوپر کپڑا ڈھک دیا، اپنے کپڑے سنبھال لیے اور کہا ابا جان آ جائیے۔ دادا آئے، اب دادا کے اپنی بہو سے بات کہنے لگے بیٹی بہو آمنہ۔ اب عبد المطلب نا دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ چراغ کہیں نہیں دکھ رہا۔ آمنہ کے گھر میں چراغ نہیں جل رہا ہے، مگر یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ روشنی میرے نبی سمجھ گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں تھا، نبی سمجھ گئے میرے دادا کیا ڈھونڈ رہا ہے۔ نبی نے پاؤں ہلائے، تھوڑا سا انگوٹھا کھل گیا، روشنی بڑھ گئی۔ اب جب روشنی بڑھی تو دیکھا کہ بیٹا آمنہ، بیٹا بہو آمنہ، کیا میں اپنے بچے اپنے پوتے کو دیکھ لوں؟ میں یا یہ بتاؤ میرا پوتا میری طرح یا اپنے باپ کی طرح یا ماں کی طرح؟ حضرت آمنہ اگر میرے نبی کی طرح کوئی ہوتا تو جواب دے دیتی، میرے نبی کی طرح کوئی تھا ہی نہیں۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کہا بیٹی بہو آمنہ کیا میں دیکھ لوں؟ کہا جی ابا۔ اب میرے نبی کی ماں آقا کے چہرے سے کپڑا ہٹاتی جا رہی ہے، کمرے میں روشنی بڑھتی جا رہی ہے۔ بریلی کے امام بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ اللہ سنو، اب میرے نبی کے ماں نے جب چہرہ کھولا تو دادا کہہ دیے بیٹا بہو آمنہ آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں، جن کو حسان بن ثابت نے بھی یہی کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آقا آپ کی طرح حسین و جمیل کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آقا آپ کی طرح خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ بریلی کے امام بولے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے، یہی بولے سدرا
سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا۔ اب میرے آقا کی طرح کوئی ہے ہی نہیں۔ اب سنو، اب دادا کہتے ہیں بیٹی بہو آمنہ اگر اجازت ہو تو میں اسے کہیں لے جاؤں۔ لوگ لے جاتے ہیں جنگل میں ادھر ہوا کھلانے ٹہلانے کہاں جاتے ہیں؟ کہا ابا جان آپ کی مرضی۔ جب چلے کہ ابا جان ایک منٹ ٹھہرے، میرے نبی کی ماں نے نبی پہ کپڑا ڈھک دیا۔ اب بتاؤ اگر کوئی کسی بچے پہ کپڑا ڈھک جائے تو پہچانے گا کون ہے؟ میرے نبی کے دادا نبی کو گود میں لے کر کے چلے اور جیسے ہی خانہ کعبہ میں پہنچے تو ارد گرد آس پاس میں جتنے بت تھے وہ سب تھر تھرا کر کے گرنے لگے۔ میرے نبی کے دادا نبی کو گود میں لے کر کے کپڑا ڈھکا ہوا جا رہے، جب ایک قدم اندر ہے اور ایک قدم باہر ہے، جیسے ہی اندر قدم رکھا تو خانہ کعبہ کی دیوار بول اٹھی، قد جاء النبی المختار، آج با اختیار نبی آ گیا۔ خانہ کعبہ کہنے لگا آج با اختیار نبی آ گیا، ہمیں بتوں سے پاک کرانے والا نبی آ گیا۔ اب میرے نبی کا میلاد، جو لوگ میلاد پر نبی کے میلاد پر فتوے لگاتے ہیں ان سے کہنا نبی کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا میلاد خانہ کعبہ نے پڑھا ہے۔ اگر تمہیں فتوہ لگانا ہے تو خانہ کعبہ پہ فتوہ لگاؤ اور سیدھے جہنم میں چلے جاؤ۔ میرے نبی کا میلاد خانہ کعبہ پڑھ رہا ہے، در و دیوار پڑھ رہے ہیں اور یہی کہہ رہے تھے قد ولد النبی المختار، نبی با اختیار نبی آ گئے، قد جاء النبی المختار، با اختیار نبی آ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ یہی تک نہیں، اب جیسے ہی میرے نبی خانہ کعبہ کے اندر پہنچے در و دیوار یہی کہہ اٹھے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام۔ پورا خانہ کعبہ یہی پڑھ رہا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ کہنے والے نبی جب خانہ کعبہ میں پہنچے تو بت شکن آیا، یہ کہہ کے سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ تھوڑا سا اور بولو، سننا چاہ رہے ہو؟ نبی کی پیدائش کی باتیں بڑی اچھی نکل کے آ گئی، سننا چاہ رہے ہو؟ اب نبی کی پیدائش پہ چلو۔ میرے نبی جب دنیا پر تشریف لے آئے مکہ شریف میں، پہلے ہوتا تھا نا لوگ کہتے تھے ایک گاؤں پڑے گا، 2 گاؤں پڑیں گے، 3 پڑیں گے، چوتھا کے بعد جو آئے گا وہی کھود ہوگا۔ ایک مثال، پہلے پہاڑی ہوتی تھی، مکے سے ایک پہاڑی، دوسری پہاڑی، تیسری پہاڑی، 12 پہاڑیوں کے بعد حضرت حلیمہ کا گاؤں۔ کتنی پہاڑیوں کے بعد؟ جب میں طائف گیا نا تو حضرت وہاں بھی پہنچا حضرت حلیمہ کا گاؤں۔ میں نے کہا دیکھتا ہوں یار میرے نبی نے کس گاؤں میں بچپنا گزارا ہے یار۔ ان کا مکان تو اب نہیں ہے، خالی جانماز ایسے بچھا دیے، جہاں پہ نبی رہتے تھے نا حضرت حلیمہ کیا رہتے تھے، تو وہاں پہ 2 رکعت 4 رکعت جتنا موقع ملتا لوگ نماز پڑھ کے آتے، نفل نماز۔
تو 12 پہاڑیوں کے بعد ایسا ہوا، وہاں پہ فصل نہیں ہوئی، اور جان پہلے اتنا وہ تھا ہی نہیں، کاروبار تھے نہیں۔ اب تو گاؤں میں بھی لڑکے دلی چلے جاتے ہیں، حیدرآباد چلے جاتے ہیں، بمبئی چلے جاتے ہیں، بنگلور سعودی عرب چلے جاتے ہیں، دبئی وغیرہ جا کر کے اچھے حالات ہو ادھر ادھر شہروں میں۔ پہلے ایسا نہیں تھا، وہ ان کے پاس جانور ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، بکریاں ہوتی تھی، بھیڑ ہوتی تھی، انہی کو چراتے تھے، ان کے بال بکتے تھے، ان سے جو دودھ ہوتا تھا وہ سب گھی وغیرہ یہ سب ہوتا تھا۔ وہ جانور مویشی پال پال کے بیچتے تھے، کاٹنے وغیرہ کے کھانے وغیرہ کے کام آتے، یہی دولت تھی۔ اس گاؤں میں اب لوگ بھوکے مرنے لگے، مردوں کے مرد بیٹھ گئے کہ اب ہماری ہمت نہیں۔ تو مشورہ ہوا کہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے، کیا کریں؟ مکہ اس وقت تھوڑا سا ڈپلپ تھا۔ 12 عورتوں نے مشورہ کیا، چلو ایسا کرو، ہم سب لوگ 12 عورتیں اکٹھی ہوئی، چلو ہم مکہ چل رہے ہیں، اور مکے میں جو بچے پیدا ہوئے ان بچوں کو لائیں گے، ہم اپنا دودھ پلائیں گے، 2 سال 3 سال 4 سال انہیں پالیں گے، اور پالنے کے بعد پھر ان کی امانت ان کے حوالے کر دیں گے۔ ہمیں جو دودھ پلانے کی وہ مزدوری دیں گے، پالنے کی مزدوری دیں گے، ہماری اس سے گزر بسر چلے گی۔ جب ایک دن بھوکے ہو گئے، اب ساری 12 عورتیں اکٹھی ہو گئی کہ ہاں چلو، سب نے اپنی اپنی تیاری شروع کر لی۔ ان 12 عورتوں میں حضرت حلیمہ بھی تھی۔ اب یہ واقعہ تب کا جب میرے نبی پیدا ہوئے تھے۔ رات کو مشورہ ہوا، اہل صبح فجر نکلنا ہے۔ حلیمہ نے ساتھ چھوڑنے کے لیے دل ٹوٹنے لگا، بولی میری بکری بیمار ہے، میرا ایک بچہ دودھ بھی پیتا وہ یہیں رہ جائے گا، اور میرے پاس جانے کے لیے سواری بھی نہیں ہے، کمزور اونٹنی ہے، کہیں ہوا تک مر نہ جائے۔ ایسا کروں میں نہیں جاؤں گی، اب اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دیتی ہوں، بھوکی مروں یا کچھ بھی ہو۔ 11 عورتوں نے کہا دیکھو پہلے مشن تم نے بنایا تھا، ہم تمہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے، چلنا ہوگا چلنا ہوگا چلنا ہوگا۔ کیا پتا تھا حضرت حلیمہ کے نصیب میں کائنات کی دولت رحمت للعالمین آنے والے۔ حضرت حلیمہ رات بھر روتی رہی، اللہ میں کیسے پہنچوں گی، میرا بچہ بیمار، بکری پیٹ پھول گیا تھا، منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ حلیمہ کو تیار کر لیا، چلی۔ حضرت حلیمہ کی 7 جگہ اونٹنی بیٹھی، جب تھک جائے نا بیچاری بیٹھ جائے۔ حضرت حلیمہ کی اونٹنی بیٹھی، عورتیں رک گئی، پھر بیٹھی پھر رک گئی۔ کچھ عورتوں نے کہا حلیمہ ایسا کرو، تمہاری اونٹنی دم نہیں دے رہی ہے، اسے دمہ دلا دلا کر کے لے آؤ، ہم مکے جا رہے ہیں، کہیں بچے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ان عورتوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، جا رہے۔ سب نے مالدار لوگوں کو دیکھا، سب نے مالا۔ میرے نبی کے تو باپ ہی نہیں تھے، یتیم تھے، کیونکہ باپ کا انتقال ہو چکا تھا، تو لوگ ظاہری طور پہ سمجھ رہے تھے جس کے باپ ہی نہ ہو تو وہاں سے کیا دولت ملے گی، دادا دیں گے کتنی دے دیں گے۔ مگر کیا پتا تھا نبی جس گھر میں قدم رکھ دے تو دنیا کی دولت کم پڑ جائے گی، دنیا کی دولت کم پڑ جائے گی۔ سب نے مالداروں کے بچے لے لیے، اب میرے نبی رہ گئے، حلیمہ بھی اٹھتے بیٹھتے اونٹنی کو دمہ دلاتے، بعد میں پہنچی، دل بھر ڈھونڈتی رہی، بچے نہیں ملے۔ اب حلیمہ نے کہا میں گھر جاؤں گی نہیں، میری اونٹنی میں دم نہیں ہے، اونٹنی پہنچ نہیں پائے گی، یہیں بھیک مانگ مانگ کے گزارا کر کے یہیں مر جاؤں گی۔ مگر رو دی، میرے شوہر کا کیا ہوگا، میرے ایک بیٹی تھی حضرت شیمہ، ان کا کیا ہوگا، بیٹا بھی ان کا نام بھی عبداللہ تھا، ان کا کیا ہوگا۔ اللہ
مگر کیا پتا تھا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. کسی عورت نے آ کر کے کہا حلیمہ ایسا کر تجھے کچھ نہیں ملا ایک یتیم بچہ رہ گیا اسی کو لے لے. کہا تم نے دیکھا؟ کہا دیکھا نہیں ہے بس سن کے نا کہ وہ یتیم ہے کوئی گئی نہیں عورت. اور حلیمہ نے جب دیکھا کوئی چارہ نہیں رہا پہنچ گئی حلیمہ آنکھوں میں آنسو تھے حضرت آمنہ کے پاس پہنچی اور پورا اپنا واقعہ سنا دیا. حضرت آمنہ نے کھانا کھلایا پانی پلایا کہا اب تم اچھی جگہ آ گئی ہو میرا بیٹا تمہیں مالا مال کر دے گا. اب جب حلیمہ نے کہا اچھا بچے کو دکھا تو دو جب دیکھا تو میرے نبی نے بھی دیکھا حضرت حلیمہ کو دیکھ کے مسکرا دیے. اب حلیمہ کی قسمت جاگنے لگی. بیمار اٹھ رہی ایک طرف مکے میں چھوڑ دی بیچاری مرے گی مر جائے گی بچے گی بچ جائے گی کمزور اٹھنی. مگر میرے نبی در مسکرائے. حلیمہ کہتی ہے میرے اندر انرجی آ گئی ساری تھکاوٹ ختم اور وہ اونٹنی جو کمزور تھی نبی کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی. اللہ. اور یہ جن کے نہ صورت نہ شکل ناک پکوڑا گردن جیسے گینڈا یہ کہتا نبی ہماری طرح. اس بے وقوف سے یہ پوچھو یار کچھ تو سوچ لیتا تو. اور وہ بھی عام نہیں مولانا کہتا نبی ہماری طرح. پوچھا کہ کیوں؟ بولے نبی کے دو ہاتھ تو ہمارے بھی دو ہاتھ نبی کے دو کان تو ہمارے بھی دو کان. اس بے وقوف سے پوچھ نبی کے دو ہاتھ تھے تیرے دو ہاتھ ہے چل مانا نبی کا ہاتھ اٹھتا تھا تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیا کرتا تو کر کے دکھا. جب تیرے پاؤں اور نبی کے پاؤں ایک سا کہہ رہا نبی کا پاؤں اٹھتا تھا تو پہلے آسمان پہ دوسرے تیسرے چوتھے پانچ عرش آدم سے پار ہو جا تو پہلے آسمان پہ جا کے دکھا. یار سوچو تو ذرا. اب میرے نبی حضرت آمنہ کہنے لگی ہے حضرت حلیمہ کہنے لگی ہے آمنہ اگر اجازت ہو تو بچے کو گود میں لے لوں کا لے لو تو تمہیں ہی لے جانا. میرے نبی کو گود میں لیا مسکرانے لگے. حضرت حلیمہ کہنے لگی دودھ پلا دوں. کہاں پلا دو؟ حضرت حلیمہ نے کپڑا ڈھک کے جو طریقہ دودھ پلانے کا عورتوں کے دودھ پلایا. میرے نبی نے ایک طرف کا ایک پستان کا دودھ پی لیا. اب جب دوسرا حلیمہ نے دیا تو نبی نے چھوا ہی نہیں. نبی نے نہیں چھوا. حلیمہ ڈر گئی کیا بات ہے. پھر دوبارہ کوشش کی نہیں دوبارہ کوشش آنکھوں میں آنسو آ گئے ڈر گئی. حضرت آمنہ مسکرانے لگی کہا کیا بات ہے. کہا بی بی آمنہ ایسے ایسے معاملہ. کہا یہ بتاؤ کوئی دودھ پیتا بچہ تمہارے گھر پہ؟ کہاں جھوٹ نہیں بولوں گی ایک بچہ دودھ پیتا میرا بھی میرے گھر پہ. کہا تم نہیں جانتی ہو یہ میرا بیٹا کیا ہے نبیوں کا سردار ہے اپنے بھائی کا حق نہیں مارتا ہے. ارے یار اب تو بول دو. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. پیار سے بولو. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے اور رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے. اپنے بھائی کا دودھ تو ان کے دل میں دل پڑا. کہا حلیمہ کیا حال ہے؟ کہا میں ٹھیک ہوں جاؤں کہاں سے؟ اونٹنی کے ہرنانے کی آواز آ گئی. کہا دیکھو
اب جب واپس چلے گھر کو میرے نبی کو لے کر کے چلی تو اب اونٹنی روکے سے نہیں رکتی ہے، ایسی جیسی جوان ہو گئی اور جدھر سے جا رہی ہے تو خوشبو آ رہی ہے۔ عورتیں کہنے لگی حلیمہ کیا تو نے اپنی سواری بدل دی ہے؟ تو نے کون سا عطر یا مشک خرید لی ہے؟ ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے۔ بریلی کے امام بولے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا صبا نہ چھیڑ ابھی سنبل و گلاب کا ذکر، میں نبی کے پسینے کی بات کرتا ہوں۔ اب نیند آنے لگی، بڑی تیزی سے بیچ کی باتیں روکتا ہوں۔ حضرت حلیمہ گھر لے گئی، بیچ کی باتیں ساری چھوڑ دی، گھنٹوں لگیں گے وہاں تک پہنچنے میں۔ اب گھر لے گئے تو یہ تو یقین تھا اتنے دنوں میں ابھی بکری تو بچے گی نہیں، بکری سے سک رہی تھی۔ میرے نبی گود میں جب حلیمہ بکری پہ ہاتھ پھرانے گئی، دیکھنے گئی زندہ یا مردہ، بچے مری، میرے نبی نے حلیمہ نے ادھر ہاتھ پھرا، ادھر میرے نبی نے پاؤں پھرا دیا، اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ بریلی کے امام پھر بول اٹھے جن کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی۔ عورتوں کو پتہ چلا، ساری عورتیں آ گئیں، بیمار لائن میں لگ گئے، ہمیں دے دو، نبی کے پاؤں دھلوا دو، اس بچے کے پاؤں دھلوا دو۔ نورانی بچہ ہے، حضرت حلیمہ نے بڑا برتن لیا، اس میں میرے نبی کے پاؤں دھلوا دیے، کہ بیماروں کو بانٹ دو۔ جس نے میرے نبی کے پاؤں کا دھوبن پی لیا وہ بیمار اچھا ہو گیا۔ بریلی کے امام کا شعر موجود ہے جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات،